ورنہ اندھا ہو جائے گا۔ تو مددگار کو ساتھ میں علی کے رسول کے چچا زاد بھائی عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عباس اور قسم ابن عباس، لیکن دونوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی اور علی غسل دے رہے۔ ابھی غسل مکمل نہیں ہوا تھا کہ پردے کے پاس سے علی اور رسول کے چچا عباس بن عبد المطلب کی آواز آئی، علی تم ہاتھ بڑھاؤ تاکہ میں تمہاری بیعت کر لوں، اور اگر دیر ہو گئی بیعت میں تو پھر کسی اور کی بیعت ہو جائے گی، وہاں جھگڑا ہو رہا ہے بیعت کے مسئلے پر، اور میں تمہارا چچا ہوں، میں بزرگ اسلام ہوں، اگر میں اعلان کر دوں گا کہ میں نے علی کی بیعت کر لی تو سب مان لیں گے۔ تو کتنا فاصلہ ہے پردے سے ہاتھ کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہ پردہ ہے اور یہ ہاتھ ہے، صرف ہاتھ بڑھا دے، علی ہاتھ بڑھا دے، عباس بیعت کر لے، تو پردے کے پیچھے سے علی نے آواز دی، چچا اس کو چھوڑ دوں بیعت کے لیے؟ بیعت کے لیے تو علی جانا نہیں ہے کہیں چھوڑ کے، ہاتھ بڑھا دو، تو یہ تو علی بتائیں گے کہ اگر ذرا سے دھیان ہٹ گیا تو وہ جو مدد کا وعدہ ہوا تھا نیت ٹوٹ جائے گی۔ نیت ٹوٹ جائے گی۔ تو اگر علی جملہ بہت غور سے سنیے گا، اور اگر نکل گیا تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر علی کی بیعت سخت ہو جاتی تو 25 برس تخت حکومت علی راز تھا، ایک وسیع سلطنت کے مالک علی رہتے، 40 ہجری تک، 1140 تک، گویا درمیان میں جتنی حکومتیں آ رہی ہیں سب ملا کر اور اپنی بیعت اور حکومت ملا کر علی نے پوری مملکت اسلام کو ایک نبی کی نصرت پر سے صدقے کر کے پھر جہاں ایک نیت پر سب کچھ قربان ہو جائے اسے کہتے ہیں علی۔ کون سمجھا ہے مزاج علی؟ مشکل نہیں تھا لیکن نیت نہیں توڑیں گے۔ اب نیت کو سمجھ لیجئے کہ نیت کیا ہے، تو ہر عمل کی نیت علی کے یہاں ہے۔ نیت آپ کو معلوم ہے کہ نیت کیا چیز ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم عمل نہیں دیکھیں، ہم نیت دیکھیں، اور یہ بھی مشہور ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ بھئی ہم نے نیت کی، نیت چونکہ دل میں ہوتی ہے، دوسرے کو نیت کی خبر نہیں ہوتی، اور دوسرا اپنی نیت کسی کو بتاتا بھی نہیں کہ ہماری نیت کیا ہے۔ کیوں نہیں بتاتا؟ اس لیے کہ ڈرتا ہے کہ کہیں بد نیت کی نیت نہ خراب ہو جائے ہماری نیت پر، تو کوئی اپنی نیت کسی کو نہیں بتاتا، سب اپنی اپنی نیت بچاتے ہیں۔ ہے ہی نیت ایسی چیز، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ فیصلہ جو ہوگا وہاں وہ نیت پر ہوگا، عمل پہ نہیں ہوگا، تو سب اپنی نیتوں کو بہت محفوظ رکھتے ہیں۔ نیت ہر طرح کی اچھی بھی نیت ہے، بری بھی نیت ہے، نیت کی بات ہے۔ تو علی نے بتایا کہ جہاد کی بھی نیت ہے، جب یہ نیت کر لی
کہ جہاد کرنا ہے تو پھر میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے۔ اتنی مستحکم نیت تھی علی کی کہ اللہ کو معلوم تھا، جبھی کہا کہ آپ اطمینان سے یہ اعلان کر دیجئے کہ کل اس کو عالم دیں گے جو قرار ہے غیر فرار۔ نیت تو دیکھیے اور یقین تو دیکھیے کہ یہ فرار اختیار نہیں کرتے، یہ اپنی نیت کو توڑتے نہیں، ورنہ نیتیں تو بہت ٹوٹتی ہیں جیسے توبہ ٹوٹتی ہے، کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے، اور جو نہیں سمجھے اچھا ہوا نہیں سمجھے۔ نیت بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے۔ نیت دیکھیے جہاں اپنا نفس شامل ہو جائے وہاں نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک لکھنؤ میں بہت بڑے حکیم تھے، حکیم صاحب بڑے مشہور عالم تھے، خاندانی حکیم تھے، شاعر بھی بہت اچھے تھے، بڑے اچھے اچھے قصیدے گئے۔ یادوں کی بارات میں جوش نے ایک پورا چیپٹر ان پہ لکھا، اس لیے کہ وہ جوش صاحب کے بہت پکے دوست تھے۔ ان کے مطلب میں جوش صاحب شام کو بیٹھا بھی کرتے تھے جوش ملیہ پر، حکیم صاحب، اور جہاں آپ کے بیٹھے تھے ملیح، وہاں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ ایک بار وہ آئے بھی لکھنؤ سے یہاں ملیح آئے تو ادھر گئے شہر کی طرف، نارتھ پارٹ میں کہیں رضویہ میں، تو ذرا اونچا سوتے تھے، تو کسی نے کہا کہ حکیم صاحب آپ کہاں ٹھہرے ہیں؟ کہہ رہے کوئی جگہ ہے ملیح، تو وہ ملیح کا صحیح نام بھی نہیں، نئے نئے نام، وہ اردو لکھنؤ کی اردو تھی، ان کو کیا پتا کہ ملیح کسی جگہ کا نام، کہنے ملیح ٹھہرے۔ لطیفہ مشہور ہے، بڑے لطیفے ان کا مشہور ہے، تو ایک میں سنا دے رہا ہوں، نیت ہے ناصر اللہ کا مقام کا زمانہ تھا، تو مشہور بات یہ ہے کہ آپ جو بات دن بھر بھول جائیں اور نہ یاد آئے، ادھر آپ نے نیت کی نماز پڑھنے کے، اللہ ساری بھولی باتیں یاد آئیں۔ اسی سے تو نیت پہچان جائے، ہسٹری پڑھیے، پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا نماز میں یاد آتا، سب باتیں بھولی ہوئی۔ ایک دن مدد کی کنجی رکھ کے کہیں بھول گئے، دن بھر یاد کیا کہ کہاں رکھا، نہیں یاد۔ جب مغرب کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو یاد آیا کہ کہاں رکھا، جیسے ہی نماز میں یاد آیا کہ اب اگر میں نہیں اٹھاؤں وہاں سے تو پھر بھول جاؤں گا، اس لیے فوراً نماز پڑھ کے جا کے چابی اٹھائی۔ اس کے بعد عالم سے فتویٰ پوچھا کہ یہ ہو گیا، اب میری نماز کا کیا ہوگا؟ اب جو بھی فتویٰ دیا ہوا عالم نے مجھے کیا پتا، اس میں فتوی کیا ہے مجھے نہیں پتا، کہ اگر کوئی نیت توڑ دے نماز کی تو کیا ہوگا۔